السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سیٹ ناولس پوائنٹ۔ 11 ستمبر 5ویں قسط۔ وہ رات بھی عجیب رات تھی، بے چین اور اندیشوں والی۔ وہ تکلیف سے کراہ رہی تھی، کوئی سننے والا نہ تھا۔ اذیت سے روتی تو آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ناقابل برداشت درد سے مر جاتی تو جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ رات بھر ٹیرس پر ٹہلتی، چکر لگاتی، تکلیف سہتی رہی۔ کیسے جن اور کہاں کے بھوت! اگر سچ مچ جن ہوتے تو اب تک وہ ان سے مانوس ہو گئی ہوتی، کمرے کی طرح۔ صبح ہوئی تو بمشکل زینے تک پہنچی اور کس اذیت ناک سفر کے بعد ایک ایک سیڑھی پر بیٹھ کر کراہتی ہوئی نیچے اتری۔ نیچے پہنچتے ہی ایک شدید لہر درد کی تمام جسم کو جھلسا گئی۔ چیخیں نکل گئیں۔ شاید رکشی آئی ہوئی تھی۔ اس نے دروازے سے جھانکا، آنا چاہا۔ مامی سے اس نے کچھ کہا، ادھر سے جواب آیا، چھوڑو، بھگتے گی خود ہی۔ مایوسی نے ہمت بڑھائی، رضیہ آپا کے گھر کی دیوار پر زور سے ہاتھ مارا، آواز دی، رضیہ آپا! اور وہ دردناک آواز کسی نکارے کی طرح رضیہ آپا تک پہنچی۔ دیوار پر ان کا سر نظر آیا تو وہ فوراً سمجھ گئیں اور 2 منٹ کے اندر اس کے پاس پہنچ گئیں۔ غالباً ملازمہ دروازہ کھول کر باہر گئی تھی، ورنہ شاید اتنی جلدی دروازہ کبھی نہ کھلتا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر پہلے مامی کے پاس ہی گئیں، انہیں انسانیت کا سبق سنانے۔ شاید رکشی شرما حضوری آنے لگی، مگر مامی نے روک دیا۔ خبردار رکشی، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے نہ رشتہ، دفعہ دور۔ آپا، آپ کا انسانیت سے بھی کوئی رشتہ نہیں اور شاید خدا سے بھی تعلق نہیں۔ رضیہ آپا انہیں غصے میں سنا کر آ گئیں۔ صبا زینے پر گرنے لگی تھی، اذیت ناک درد کی لہریں اس کا ضبط آزما رہی تھیں۔ نرگس نے آ کر کہا، امی ٹیکسی آ گئی ہے۔ وہ اسکول جانے کے لیے تیار تھی۔ اچھا، اسے پکڑو۔ پیسے لائی ہو اور وہ بیگ؟ جی امی، چلیے۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ کس نے اسے ٹیکسی سے اتارا، کس نے اسٹریچر پر ڈالا، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ نہ جانے کتنی دیر بعد آنکھیں کھلیں تو رضیہ آپا نیک فرشتے کی طرح موجود آبدیدہ آنسو پوچھ رہی تھیں۔ کیا فرشتے روتے بھی ہیں؟ وہ ایک لمحے کو ڈر سی گئی۔ یہ آنسو، کیا کہیں وہ؟ مگر اب وہ مسکرا رہی تھیں۔ یہ آنسو شکرانے کے تھے، اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر لی تھیں، انہیں سرخرو کر دیا تھا۔ بے اختیار آگے بڑھ کر اس کی بلائی لینے لگیں۔ میری بچی، اللہ کا شکر ہے، تم بھی شکر ادا کرو اس کا، جس نے تمہیں بلند مرتبے پر پہنچایا۔ اور ذرا دیکھو کس طرح دیدے کھولے دیکھ رہا ہے مجھے۔ صبا نے پہلو میں گردن جھکا کر نظر ڈالی۔ خدا کی قدرت کا انمول شاہکار گلابی پھول کھلا ہوا تھا، پلکیں بھیگ گئیں۔ رضیہ آپا کے جملے سے پتہ تو چل گیا تھا کہ لڑکا ہے، اور اب اس طرف سے بھی دیکھ لو۔ رضیہ آپا ہنس رہی تھیں۔ ان کے اشارے پر اس نے گردن پیچھے موڑی۔ میرے اللہ، ایک اور؟ ہاں جی، اور یہ تمہاری بیٹی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ تم نے ایک دفعہ کے بعد پھر ڈاکٹر کو دکھایا ہی نہیں۔ خیر، تم اب دودھ پی لو، نرگس کھانا لینے گئی ہے، کھانے کے بعد بچوں کو فیڈ بھی کرانا ہے۔ اس نے لب بھینچ لیے، آنکھیں بھر آئیں۔ میں ان کو پالوں گی کیسے؟ آنسو گالوں پر لڑھک گئے۔ نہ بیٹا، اللہ نے نعمت اور رحمت سے نوازا ہے، رونے کا نہیں، خوش ہونے اور شکر ادا کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی اور ان دونوں کی صحت کی دعا کرو۔ آپا، میں تو خالی ہاتھ تھی، ان کے کپڑے؟ ہاں، میں نے بھی کچھ بنائے تھے، نرگس لے آئی تھی کئی فراقیں، نیپکن اور چادر کام آ گئی۔ شام تک چھٹی ہو جائے گی، ایک ٹیکہ آج ہی لگے گا اور ایک پرسوں۔ میں لے آؤں گی انہیں ٹیکہ لگوانے۔ گھر میں خوش آمدید کہنے والا کوئی نہ تھا۔ رضیہ آپا نے اسے اپنے گھر کی پیشکش کی۔ ابھی پہلے دن کمزوری کے باعث زینہ چڑھنا مناسب نہ تھا، مگر اس نے یہ درخواست رد کر دی۔ جب تنہا رہنا ہے تو کس کس سے سہارے طلب کرے؟ رضیہ آپا نے وہ پہلی رات اس کے ساتھ گزاری، بچوں کو بھی سنبھالا، خود اس کو بھی۔ دن بھر رہیں، وہ رات کو بھی وہیں رہیں، بچوں کے سلسلے میں ٹریننگ دے رہی تھیں، جو اس نے ذہن نشین کر لیں۔ کئی دن تک نرگس بضد اصرار اس کے لیے کھانا لاتی رہی۔ مامی ان ماں بیٹیوں کو آتے جاتے دیکھتی تو ہوں گی، شرمندگی کی وجہ سے کچھ کہتی نہیں یا بے شرمی کی وجہ سے؟ 2 بچے، ان کی پرورش تنہا اسے ہی کرنی تھی، کوئی مددگار نہ مشورہ دینے والا۔ علاوہ
رضیہ آپا کے انہیں بھی مامی جوش میں کبھی بھی منع کر سکتی تھیں۔ اسکول سے 2 ہفتے کی چھٹی ملی، مگر 2 ہفتے کی بغیر تنخواہ کے اس نے خود کر لی۔ تنخواہ میں کچھ اضافہ تو ہوا تھا، مگر اب بہت دیکھ بھال کر سنبھال کر خرچ کرنا پڑتا۔ نیچے سے پانی بھر کر لانا سب سے بڑی مشقت تھی۔ مامی کی ملازمہ کبھی کبھار اسے چکر لگاتے دیکھتی، اوپر سے نیچے کے تو رحم کھا کر پانی لا دیتی، بالٹی بھر دیتی، مہربانی کر کے ٹھنڈا پانی بھی لا دیتی۔ تنخواہ میں گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی قیمتی چیز بھی نہیں تھی، بس وہ بالیاں جو مامی نے نکاح کے وقت پہنائی تھیں، اور ایک گلے کا نیکلس جو وہ ملتان سے پہن کر آئی تھی۔ اس کی رخصتی کے موقع پر جو زیور مامی نے اسے پہنایا تھا، وہ بعد میں اس سے لے کر لاکر میں رکھوا دیا۔ اس کا اپنا زیور بھی لاکر میں تھا۔ ملتان میں کیا ہوا، کہاں گیا، بابا تو رہے تھے نہیں، اور دینا ہوتا تو جب باکس وغیرہ بھجوائے تھے زیور بھی آ سکتا تھا، مگر شاید وہ اب دوسری بیگم کے ہتھے چڑھ گیا ہوگا۔ جب وہ دونوں بچوں کو ایک کپڑے کے تھیلے میں ڈال کر اس تھیلے کو کمر سے مضبوط باندھ کر اسکول کے لیے روانہ ہوتی تو گلی سڑک پر لوگ رک کر اسے دیکھا کرتے۔ بس کا کرایہ بچانے کے لیے وہ پیدل ہی صبح سویرے گھر سے نکل آتی تھی۔ پرنسپل اس کی قابلیت اور اس کے معاشی بحران سے واقف تھیں۔ انہوں نے بچوں کو ساتھ لانے پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ ایک کونا مخصوص کر دیا جہاں بچے لیٹے رہتے، کوئی نہ کوئی کلاس کی آیا دیکھ بھال کر لیتی۔ دن تو گزر ہی رہے تھے، بچے بھی بڑے ہو رہے تھے۔ اگر کوئی اس سے پوچھ لیتا کہ اتنے کم پیسوں میں 2 بچوں کے ساتھ کیسے گزارا کر لیتی ہو، تو وہ بتا نہ پاتی۔ وہ صرف اتنا بتا سکتی تھی کہ 2 بچوں کے وزن کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے وہ زینہ چڑھ کر اوپر آتی تو یاد آتا صبح پانی ختم ہو گیا تھا۔ پھر بچوں کو پلنگ پر چھوڑ کر نیچے جا کر جگ بھر کر لانا ایک مشکل اور اذیت ناک مشقت تھی۔ پھر کھانا بنانا، چاہے وہ دال ہی ہو، بچوں کا اکثر پیٹ نہ بھرتا، اور جب وہ دیکھتی موسیٰ کے بھیجے ہوئے ڈرافٹ گھر میں خوشحالی سجا رہے ہیں اور وہ بھوکی ہے، نیا کچن تعمیر ہو رہا ہے مگر بچے بھوکے ہیں، اسے خود پر ترس آ جاتا۔ پورے گھر میں ٹائلیں لگائی جا رہی تھیں، دروازے تبدیل ہوئے، اندر کی تبدیلی کا علم نہ تھا۔ مزدوروں کی آمد و رفت بتا دیتی اندر بھی کچھ ہو رہا ہے۔ رکشی، صوبی، عینی بچوں سمیت آ جاتی تو رونق ہو جاتی۔ ہنگامے جاگتے، طرح طرح کے کھانوں کی خوشبوئیں اوپر کمرے میں کھڑکی کے ذریعے اندر آتی تو وہ کھڑکی بند کر دیتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے کسی نہ کسی طرح۔ بیماری، تکلیفیں، گرما کا موسم عذاب بن کر نازل ہوتا، کبھی لو کے تھپیڑے، کبھی حبس دم گھٹنے والا، کبھی سردی سے بغیر چٹخنی کی کھڑکی کھٹاک سے کھل جاتی تو سرد ہوا جسم میں تیر کی طرح کھپ جاتی۔ پھر وہ کس کس جتن سے اس کو بند کرتی۔ اب وہ اپنی کوئی بات، کوئی ضرورت رضیہ آپا سے نہ کہتی۔ انہوں نے آنا کم کر دیا تھا، گھٹنوں میں اتنی جان نہیں رہی تھی کہ زینہ چڑھ اتر سکتی۔ خود ہی کوئی ضرورت کا احساس کر کے بھجوا دیتی۔ کبھی پکا ہوا کھانا، چائنیز چاول، چکن کارن سوپ بچوں کے نام سے آ جاتے۔ پانی کی وجہ سے اسے بہرحال نیچے جانا پڑتا تھا۔ سیڑھیوں کے نیچے بنا واش بیسن اس کے لیے حوض کوثر تھا۔ غنیمت کہ مامی نے اسے نکلوا نہیں دیا۔ مامی کا سامنا ہونے پر وہ سلام ضرور کرتی تھی، ادھر وہ جواب دیتی دفعہ دور، کڑوا منہ بنا کر اندر سے چلے جاتی۔ ان کے چہرے کی خشونت، آنکھوں میں نفرت اول دن کی طرح برقرار تھی۔ موسیٰ نے بھی شاید ایسی ہی ہدایت دی ہو کہ اس سے کوئی نہ ملے یا کچھ بھی۔ کچھ دن سے طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی، بخار آ جاتا، السر کی تکلیف ہو گئی۔ رضیہ آپا کے ٹوٹکے بخار کی عام گولیاں کبھی کارآمد ہوتی، کبھی بیکار۔ چھٹی کر نہیں سکتی تھی تنخواہ کے کٹنے کے ڈر سے۔ گرمی کی چھٹیاں ہو گئیں، ٹیچرز کو کئی دن جانا پڑا۔ وہ آخری دن بھی بخار میں اسکول گئی، بچے وہیں داخل ہو گئے تھے، انہیں مجبوراً ساتھ لانا پڑتا۔ گرمی برداشت کرنی پڑتی، مگر آرام مل گیا، جسمانی آرام۔ اسکول جانے کی تھکن نہ تھی، لیکن گھر میں تو پانی کا اور بچوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ 2 مہینے
آخر کار شدید گرمی اور حبس کے گزر گئے۔ کبھی ٹیرس پر، کبھی زینے پر بیٹھ کر ہوا پھیپھڑوں میں اتار لیتی۔ کمرہ تو تندور بنا ہوتا تھا۔ بچے بھی ہر موسم کے عادی ہو گئے تھے۔ اب اسکول جانے کے لیے اس کے پاس کپڑے نہ تھے۔ پرانوں کو ہی درست کرنے کی کوشش کرتی۔ ملتان سے آئے باکس میں موٹے اور ریشمی کپڑے تھے، وہ بھی اس نے سردیوں میں پہن کر کام چلا لیا تھا، مگر گرمی، اندھیرا نظر آتا تھا ہر سمت، اس کے نصیب کی طرح۔ بخار شاید فکر کی وجہ سے اور السر ٹینشن کی وجہ سے زور پکڑ گیا۔ کمزوری، مایوسی۔ نرگس بہت خیر خبر رکھتی تھی، مگر اس کی شادی طے ہو گئی تھی۔ وہ اب جہیز کی تیاری میں شاپنگ کرتی رہتی۔ اس کی شادی پرنسپل کے بیٹے سے ہونا تھی، پھوپھی ذات تھا۔ ایک دن بیگ لے کر آ گئی۔ آتے ہی اس نے بچوں کو پیار کیا، ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لائی تھی، کچھ تو انہیں دیں، باقی تختے پر رکھ دی، بسکٹ وغیرہ۔ پھر صبا کو چھو کر دیکھا تو پریشان ہو گئی، پھر بخار چڑھا لیا۔ وہ ناقص سے مسکرائی۔ اب وہ کبھی مسکرا دیتی تو لگتا تھا منہ بسور رہی ہے۔ نرگس کو احساس ہوا اور تعصب بھی۔ صبا باجی، جب نکاح کے بعد آپ یہاں آئی تھیں، ہائے ہم سب محلے والی لڑکیاں دنگ رہ گئی تھیں کہ دنیا میں اتنا حسن بھی ہو سکتا ہے۔ سچ، اب کوئی دیکھے تو پہچان نہ سکے۔ اچھا چھوڑو، جس کام سے آئی ہو وہ بتاؤ۔ قصیدہ خوانی چھوڑو، اچھا تو سنیے۔ جناب، ہوا یوں کہ ہماری مطلب کہ میری پھپھو، مطلب کہ پرنسپل صاحبہ، مطلب ہمارے ہونے والی ساس، انہوں نے مجھے 25,000 روپے بھیجے ہیں کہ میں اسکول ٹیچر یعنی اپنی کولیگس کو ان پیسوں سے تحفے دوں اپنی طرف سے۔ تو جناب، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ میں نے کچھ ٹیچرز کے لیے ریشمی اور جارجٹ کے سوٹ لے لیے، اور آپ کے اور سمیہ اقبال کے لیے لون کے 2 سوٹ لے لیے۔ میں پوچھنے آئی ہوں کہ آپ ریشمی یا جارجٹ کے لینا پسند کریں گی یا لون کے؟ سمیہ کی بھی شادی ہو رہی ہے، اس کے پاس بھی ریشمی کپڑے بہت ہیں، اس نے خود کہا ہے کہ اسے لون کے سوٹ لا دوں۔ وہ اپنا بیگ کھول رہی تھی، جس میں سے وہ رنگ برنگے کپڑے نکال رہی تھی۔ رہنے دو نرگس، مجھے پسند کر کے کیا کرنا ہے؟ جو تم دوگی وہی ٹھیک ہوں گے۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ واہ میرے مولا، تو کتنا مددگار اور مہربان ہے، کیسے لمحے بھر میں ساری فکر دور کر دیتا ہے۔ تیری شان کے کیا کہنے۔ نرگس کھل کر مسکرائی۔ اور اگر میں بتا دوں کہ میں نے آپ کے لیے جو پسند کیے تھے وہ سلنے کے لیے دے بھی دیے درزی کو، تو آپ کو میری پسند قبول کرنی پڑے گی۔ اوہ، مجھے تم اور تمہاری پسند دونوں پر بھروسہ ہے۔ وہ پھر مسکرائی۔ تو پھر یہ لیں ان سوٹوں کے دوپٹے، امی کہہ رہی تھیں کہ سل کر آ جائیں تب لے جانا، مگر داد دیں میری بے صبری کو۔ میں داد بھی دوں گی اور شکریہ بھی کہ سلے سلائے مل رہے ہیں۔ میں واقعی مشین پر بیٹھنے کے لائق نہیں۔ نرگس کے جانے کے بعد وہ خوب روئی، تشکر کے آنسو۔ اللہ بھی کیسا غریب پرور ہے، نہ جانے کتنوں کی مدد کرتا ہے۔ گو کہ دل تو چاہتا تھا کہ دھاڑے مار کر روئے۔ یہ دورہ اکثر اس پر پڑتا تھا جب بے بسی اور بے کسی حد کو پہنچ جاتی، لیکن بچے سہم جاتے تھے، اس لیے ضبط کر لیتی۔ اسکول کھلنے سے پہلے بہت تیز بخار ہو گیا۔ عموماً تو وہ نہا کر بخار کم کر لیتی تھی، مگر تیز بخار، گھبراہٹ اتنی تھی کہ نیچے جا کر پانی لانے کی ہمت نہ ہوئی، اور گھر میں پانی نہ تھا۔ اس کے پاس بخار کم کرنے کا یہی علاج تھا۔ پانی تو چاہیے تھا۔ ایک جگ لا کر بالٹی میں ڈالا، دوبارہ دونوں جگ لے گئی۔ بالٹی اٹھا کر لانے کی سکت کہاں تھی؟ صبح بھی اتنی گرمی ہوتی تھی، رات بھر پسینے بچوں کے بھی بہتے، صبح نہانا ضروری ہوتا۔ جب بالٹی بھر لیتی پھر پینے کے لیے بھی لانا ہوتا تھا۔ 5واں چکر تھا کہ سچ میں چکر آ گیا۔ ریلنگ پکڑ لی، مگر قدم اکھڑ گئے تھے۔ ملازمہ ادھر سے گزری، اس نے جلدی سے پکڑ کر سیڑھی پر بٹھایا۔ بہت تیز بخار ہے بی بی، تو علاج کیوں نہیں کرتی؟ نکے نکے بچے ہیں، تم مر گئی تو کون سنبھالے گا؟ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ ہاں، نکے نکے بچے کون پالے گا؟ نیچے مامی ملازمہ پر برس رہی تھیں۔ تو اس کی نوکر ہے یا میری؟ اس کا کام کرنا ہے تو تنخواہ بھی اسی سے لے۔ ہائے بیگم صاحبہ، چھوٹے چھوٹے بچوں والی ہے، اوپر نل کا نہیں ہے، 10 چکر پانی کے لیے لگاتی ہے۔ اگر میں نے پانی اوپر پہنچا دیا تو کیا ہوا؟
کہیں مر آ گئی تو؟ مرنے دے اسے، تو اس کی کون لگتی ہے؟ تیرا کیا واسطہ اس سے، بتا، کیا تعلق ہے تیرا اس سے، بتا۔ ٹھیک ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، مگر بندے کا بندے سے تعلق اللہ نے بنایا ہے۔ مامی اس پر بگڑنے لگیں۔ صبا کو ان کے اس طرح لڑنے پر سچ مچ ہنسی آ گئی۔ رات پھر نہائی، تھوڑے پانی سے بخار میں کمی ہو گئی، نیند بھی آ گئی۔ صبح اسکول جانا تھا، چھٹیوں کے بعد پہلا دن۔ صبح بچوں کو نہلایا، پھر کچن میں جا کر رات کی روٹی کا ملیدہ بنا کر انہیں دیا۔ رات کو بچوں نے صرف دال پی لی تھی۔ جلدی سے 2 روٹیاں پکا کر کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں، اپنے لیے چائے بنا لی۔ ذرا سا روٹی کا ٹکڑا رات کو بچا لیا تھا، وہی کھا لیا۔ دال تیار ہو گئی تھی، مگر بگاڑنے کا وقت نہ تھا۔ ایک تسلے میں پانی رکھ کر اس میں دال کی دیگچی رکھ دیتی تھی تاکہ دوپہر تک خراب نہ ہو جائے۔ گو کہ پانی بھی گرم ہی ہو جاتا تھا، مگر دال ٹھنڈی ہونے کے بعد تسلے میں رکھنے سے بچت ہو جاتی تھی۔ باہر نکلی تو نرگس مل گئی، اس نے رکشہ لگوایا ہوا تھا۔ صبا اور بچے بھی بیٹھ گئے، شکر ادا کیا۔ موسیٰ کا اسٹیشن سے فون آیا تھا۔ 5 سال بعد وہ کراچی سے ٹرین کے ذریعے ساہیوال پہنچا تھا، اور پھر وہ گھر بھی آ گیا۔ بے شمار سوٹ کیس، بیگ، تھیلے، ڈبے پورے صحن میں پھیلے پڑے تھے۔ وہ امی سے لپٹ گیا تھا۔ آج اس نے یہ نہیں کہا کہ شاباشی دیں، کوئی دم چھلا لگا کر نہیں آیا، چھڑا چھانٹ آ گیا ہوں۔ اور کہتا بھی کیسے، اس کی جرمن بیوی ساتھ آئی تھی۔ اینی نہیں آئی، اس کے بیٹے کی سالگرہ کے لیے خصوصی طور پر آیا ہوں، ورنہ اگلے ہفتے آنے کا پروگرام تھا۔ لو، اینی بھی آ گئی۔ اینی نے بڑے فخر سے اپنے بھیا کو دیکھا، کتنا خوبصورت، ہینڈسم اور معزز سا لگ رہا تھا۔ بھائی سے لپٹ گئی، اور وہ نکچڑی استانی باجی کدھر ہے؟ سوال تھا کہ بم، کہیں بارود پھٹا، سب دم بخود۔ مامی نے اس کے پیچھے کھڑی دبلی پتلی گولڈن بالوں والی عورت کو دیکھا۔ ارے، اس کا تعارف تو کروا موسیٰ۔ دیکھنے میں خاص نہ تھی، کرخت چہرہ تھا، مگر گوری تھی۔ یہ روز میری بیوی، تصویریں تو بھیجی تھی میں نے۔ ہاں ہاں، ماں بہنیں اس نئی آئی ہوئی گوری سے چمٹ گئیں، بوسے لیے جانے لگے۔ اینی، صبا کدھر؟ اشارے سے بھی پوچھا۔ اینی بوکھلا گئی۔ وہ انہیں تو خبر بھی نہیں ہے شاید۔ وہ ہکلا گئی۔ کیوں؟ وہ اس قدر زور سے چیخا کہ اینی ڈر گئی۔ اس نے اس خاص عورت کو دیکھا۔ بتاؤ اینی، کیا وہ گھر میں نہیں ہے؟ اینی کو لگا کہ موسیٰ کو غصہ آ گیا ہے۔ ادھر مت دیکھو، اینی مجھے بتاؤ۔ روز میری اردو نہیں سمجھتی۔ کہاں ہے صبا؟ اوپر کے کمرے میں بھیا، وہ اوپر رہتی ہیں۔ کیا؟ جنوں کے کمروں میں؟ وہ تو بہت ڈرتی تھی، وہ وہاں؟ کیا مطلب ہے؟ مامی آگے بڑھیں۔ مجھ سے پوچھو، میں بتاتی ہوں۔ جس دن تم بغیر کچھ بتائے کہیں غائب ہو گئے اور مجھے پتہ چلا کہ تم اس کی نفرت کی وجہ سے گئے ہو، تم نے اس کی اینی سے باتیں سن لی تھی، تو تم سب چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے، تو میں نے اور ہم سب نے اس سے تعلق ختم کر لیا۔ میں تو اسے گھر سے نکال رہی تھی، مگر پھر اسے اوپر کا کمرہ دے دیا، جب سے اس سے کوئی نہیں ملتا۔ موسیٰ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس نے چکراتے ہوئے سر کو ادھر ادھر ہلایا، سہارے کے لیے کچھ تلاش کیا۔ سنہری ٹائلوں سے سجا چمچم کرتا صحن اور بدرنگ زینے کی ریلنگ، ہاتھ میں آئی وہی پکڑ کر سیڑھی پر گرا۔ دوران خون تیز ہو رہا تھا۔ کھڑا ہوا اور کسی سے کوئی سوال کیے بغیر دھم دھم کرتا زینہ چڑھ گیا۔ پیچھے اس کی جرمن بیوی بھی اسی رفتار سے اوپر گئی۔ ماں بہنیں سراسمیگی کے عالم میں وہیں جم سی گئیں، پھر جیسے تھک کر کرسیوں پر لڑک گئیں۔ موسیٰ نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ موسیٰ نے اوپر جا کر کمرے کا دروازہ ہلکے سے دھکے سے کھولا۔ سامنے کا سین حیران کن کم، پریشان کن زیادہ تھا۔ کسی ادنیٰ درجے کے ملازم کا سرونٹ کوارٹر بھی اس سے بہتر ہوتا ہے۔ پھٹی پرانی بدرنگ چادر زمین پر بچھی ہوئی تھی، اس کے اوپر 2 بچے اپنے اسکول بیگ کھولے بیٹھے بڑے دل جمعی کے ساتھ کاپیوں پر ڈرائنگ کر رہے تھے، اور ایک بے حد پرانے بان کا جھولا پلنگ پر مٹی مٹی رنگت والی چادر پر ایک عورت، بلکہ عورت کا ڈھانچہ پڑا تھا، بے سود مٹیالی رنگت، مگر بخار کے باعث تمتمایا ہوا چہرہ، آنکھوں تلے سرمئی حلقے، سوکھے بازو پلنگ کی پٹی پر بے چان سے پڑے تھے، سانسوں کا زیرو بم تیز تر۔ جرمن عورت نے آگے بڑھ کر اسے دیکھا، ماتھے پر ہاتھ رکھا، حیران اور دہشت زدہ موسیٰ سے انگلش میں کہا،
بہت تیز بخار ہے، اسے ٹریٹمنٹ کی فوراً ضرورت ہے۔ پانی، ٹھنڈا پانی فوراً لاؤ۔ یہ ہے کون؟ ڈونگا بھر پانی تھا، وہ لے آیا۔ جرمن عورت نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر اسے جگ نظر آیا۔ اس کا پانی ڈونگے میں ڈال کر اس نے اپنا رومال گیلا کر صبا کے ماتھے اور چہرے پر پھیرا۔ بچے حیرانی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر لڑکے نے، جس کے ریشمی بال پسینے سے ماتھے پر چپکے ہوئے تھے، کھڑا ہو کر کہا، انکل، آپ ہمارے لیے کھانا نکال دیں گے؟ ماما کی طبیعت بہت خراب ہے۔ موسیٰ الجھی ہوئی نظروں سے بچے کو دیکھنے لگا۔ بیٹا، آپ کون؟ میں احمد ہوں، اور یہ میری بہن فاطمہ۔ انکل، کچن ادھر ہے، بھوک لگی ہے تو۔ موسیٰ روبوٹ کی طرح کچن میں گھسا، بچہ ساتھ ساتھ۔ ٹوٹا ہوا فرش، کالا چولہا، ایک بوسیدہ سے اسٹول پر ایک پانی سے بھرا تسلا جس میں پرانی سی گھسی ہوئی دیگچی رکھی تھی۔ بچہ پلیٹ لیے کھڑا تھا۔ انکل، آپ آدھی دال پلیٹ میں نکال دیں، آدھی ماما کے لیے رہنے دیں۔ طبیعت ٹھیک ہوگی تو وہ اٹھ کر کھا لیں گی۔ موسیٰ پر حیرت کے دروازے کھل رہے تھے۔ کون بچے ہیں؟ کس کے ہیں؟ اس قدر پر اعتماد؟ پتلی بے رنگ دال، بچہ ایک چمچ اسے دے رہا تھا۔ موسیٰ نے چمچے سے دال نکال کر پلیٹ میں نکالی۔ بچے نے اچک کر دیگچی کی دال کی مقدار کو چیک کیا، بڑے بوڑھوں کی طرح گردن ہلا کر کہا، بس کافی ہے۔ پھر چنگیر کی طرف دیکھا۔ ایک کپڑے میں 2 روٹیاں تھیں۔ بچے نے ایک لے لی۔ یہ ماما کی ہیں، ہم تو آدھی آدھی کھاتے ہیں۔ وہ جو بچی ہے، کیا وہ بچی؟ وہ مدبرانہ انداز میں مسکرایا۔ وہ بچی نہیں ہے انکل، میری بھی استانی ہے، نام فاطمہ ہے۔ ماما کہتی ہیں آفت کی پڑیا ہے۔ ہم کھانا کھا لیں؟ آپ کا شکریہ، تھینک یو۔ وہ دوسری پلیٹ میں روٹی رکھ کر واپس کمرے میں اسی چادر پر بیٹھ گیا۔ اس کی بہن نے بیگ میں کتابیں کاپیاں جما کر رکھ لی۔ دونوں بچے دال روٹی کھا رہے تھے۔ موسیٰ کو لگا وہ کسی غلط جگہ آ گیا ہے۔ کیا یہ صبا ہے؟ کوئی کس طرح اس قدر سوکھ سکتا ہے؟ وہ جو پہلوان موٹی، اور وہ اسے ویسے ہی اچھی لگتی تھی۔ اس سوکھے ڈھانچے میں زندگی بھی ہے یا؟ برداشت نہ ہوا تو وہ نیچے بھاگا، جہاں اس کی ماں اور بہنیں دم سادے بیٹھی تھیں۔